الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هذا الأمم لشريعته الله 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 ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 لا إله إلا الله سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ جزاک واہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول کا ہدیہ دے رہے تھے قاری شعیب امیر صاحب. بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا. جی جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے کہ طب نبوی کی روشنی میں ہم جانیں گے ایسے کون سے نسخے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیوٹریشنسٹ عفیرہ بھی ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے, کیسی غذا استعمال کرنی چاہیے, کس طرح کی ایکسرسائزز کرنی چاہیے, کیسے اعتدال کے ساتھ اپنے کھانے کی روٹین کو ہمیں رکھنا چاہیے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے بتائے ہوئے جو نسخے ہیں وہ تو مجھے بالکل آ رہی ہے کہنے میں کہ بہت سارے لوگوں نے امریکہ میں استعمال کیے ہیں, میرے جاننے والوں نے,
اور انہوں نے مجھے میسیجز دیے اور جو دعائیں مجھے ملی ہیں میرا خیال وہ آپ ہی کو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے وسیلے سے وہ دعائیں میرے پاس آئی ہیں۔ اور بہت ساری بچیاں اور خواتین آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کر رہی تھیں کہ ان کی بتائی ہوئی جتنی بھی ریسیپیز ہیں، جو ایکسرسائزز بتائی ہیں، جو کھانے پینے کے طریقے کو انہوں نے بتایا ہے، وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی کہ ہماری ٹیم کے لوگ اتنے اچھے ہیں اور اتنا نالج رکھتے ہیں، کمانڈ رکھتے ہیں، اور اپنے نالج کی روشنی میں ہمیں یہ تمام معلومات دیتے ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آغا عباس بھائی، وہ ہے ضعیف دماغ، ضعف دماغ، کمزور حافظہ، بھولنے کی بیماری۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ دماغ کی طاقت کے لیے ہمیں کیا چیزیں کھانی چاہیے، یہ میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ اگر دماغ کمزور ہو جائے اور بھولنے کی عادت بڑھ جائے تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو مرض نسیان ہے، بھولنے کی بیماری جسے کہتے ہیں، ضعف حافظہ جسے کہتے ہیں، یہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آفٹر 40 یہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتی ہے، اور 50 سے 60 سال کی عمر کے بعد جب جو لوگ ضعیف ہونا شروع ہوتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے، تو دل صحیح سے خون کو پمپ نہیں کر پاتا۔ جب صحیح سے پمپ نہیں کرتا تو دماغ کی شریانوں تک صحیح سے خون پہنچتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جب دماغ کے کچھ خلیے بالکل سوکھے رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مولا نے وجوہات بتائیں، اب میں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ کھٹا سیب کھانے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک سیب ہوتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، ایک سیب ہوتا ہے جو کھٹا ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ مولا نے فرمایا کہ چوہے کا جھوٹا کھانے سے، مطلب آپ کے گھر میں بریڈ رکھی ہے، پیاز رکھی ہے، گوشت رکھا ہے کھلا ہوا، اس کو چوہا آ کے کھا جائے اور پھر آپ اس کو کھا جائیں، آپ نے نہیں دیکھا، چوہا کا جھوٹا کھانے سے اس سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب جان بوجھ کے تو کوئی انسان چوہے کا جھوٹا نہیں کھائے گا، بس انجانے میں انسان کھا لیتا ہے۔ زیادہ تر بریڈ کھاتا ہے، روٹی کھا جاتا ہے چوہا نکال کے، آلو بھی کھا جاتا ہے۔ اچھا، پھر مولا نے فرمایا کہ اگر جوں سر سے نکلے اور جوں کو مارے بغیر اگر آپ زندہ چھوڑ دیں تو اس سے بھی حافظہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ کا قول ہے۔ اچھا، سائنس چونکہ ابھی تک بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ نہیں کر سکی ہے، لیکن جیسے کہ پچھلے زمانے میں جب بات ہوتی تھی کہ انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ بات کرے گا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت، لوگ بولتے تھے کیسے ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آج یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ اچھا، پھر اس وقت کہتے تھے کہ انسان ہوا میں اڑے گا، تو اس وقت لوگ حیران ہوتے تھے کہ ہوا میں انسان کیسے اڑے گا، لیکن آج انسان ہوا میں بھی اڑتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ قبروں کے کتبے پڑھنے سے، جو قبروں پہ نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے، کتبے پڑھنے سے انسان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت پڑھتی ہوں۔ حافظہ خراب ہو جاتا ہے کتبے پڑھنے سے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جہاں آپ کو جس جگہ قبرستان میں جانا ہے، بس وہاں کی 2-4 اگر آپ پڑھ لیں تو وہ صحیح ہے، مطلب جہاں جانا ہے ڈھونڈنے کے لیے 2-4-6 پڑھ لیں۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پوری چلتے رہتے ہیں اور وہ اس کی راہداری جو ہوتی ہے قبرستان کی، اس میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ میں پڑھتی رہتی ہوں، میں نام کون کس ایج میں گیا، کب گیا، وہ بس مجھے عادت ہے کہ میں کبھی بھی جاؤں، میں اپنی نانوں کی قبر پر جاتی ہوں تو میں ہمیشہ پڑھتی جاتی ہوں سب کے خطرناک ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر مولا نے رسول اللہ نے ایک وجہ اور بتائی۔ مولا نے فرمایا اگر 2 نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں، کہیں سے جا رہی ہیں، آپ ان کے بیچ میں سے اگر گزر کے نکل جائیں گے، اس سے بھی حافظہ خراب ہو جائے گا مرد کا۔ اب اندازہ کیجئے۔ اچھا، ہمارے پڑوسی ملک، اسلامی ملک میں ایک، وہاں پر ان سب چیزوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں، سر دھنتے ہیں وہ کہ رسول اللہ کے ان قولوں پہ ریسرچ کی تو ان کو معلوم چلا کہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، جو لوگ میں بالکل آپ کی اس بات کو، میں بہت معذرت کے ساتھ کہ میں نے آپ کی بات کاٹی، میں لوں گی اس وقت چھوٹا سا بریک سے واپس آ کر تو انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ جی، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔
में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है वो ज़ौफ़े दिमाग, कमज़ोर हाफ़ज़ा और मर्ज़ निसियान। उस हवाले से आगाबाज साहब से मैंने ब्रेक पर जाने से सवाल किया था, मगर उफ़ैरा मुझे हमेशा कहती है कि मुझे कम वक्त मिलता है। तो उफ़ैरा, अब मैं आप ही से आगाज़ करूँगी कि आप ये मुझे बताएं कि ये मर्ज़ निसियान है, इससे बचाव के लिए हमें किस तरह की खुराक खानी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? अच्छा, इसमें ना हम मेन रोल डाइट का है। फिर जब हम अच्छा, वैसे आप जवाब दे दें, मगर उससे पहले मैं सोच रही थी कि कभी कभी भूलना भी अच्छा है, इंसान बुरी बातें भूल जाता है। बुरी बातें भूलना अच्छा है और उसकी आदत डालनी चाहिए, उसके लिए हाफ़ज़ा लेकिन कमज़ोर होना औरतें वैसे ज़रूरी नहीं जेवर है। कहाँ रखा है और मर्द पैसे कहाँ रखे हैं, ये नहीं भूलते। वैसे औरतें भी पैसे रख के नहीं भूलती। पता नहीं कौन कौन से तकिए में, कौन कौन से लॉकर में, किस किस दराज के अंदर रखे और होते हैं। मियाँ ये तो अपने पुराने पैसे वक्तों रख में के बड़ा कभी भी होता नहीं था। भूलते, वो भले से कितने रुपए का ही नोट क्यों ना हो, लेकिन अगर पोटलियाँ बना बना के पुराने वक्तों में रखते थे। हाँ बिल्कुल, जमीन के अंदर रखते थे लोग पैसा, और जेवर भी ऐसे ऐसे हांडी में रखते थे और जमीन में खोद के खड्डा खोद के दफन कर दिया करते थे। दुपट्टे के पल्लू में बांध कर वो इतनी सी पोटली बनाकर उसको तकिए के नीचे अपने या कुछ अच्छा, ऐसे किसी संदूक के अंदर। उफ़ैरा क्या कह रही हैं, पैसे रख के भूल जाती हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ मर्द हजरात, स्पेशली जो शौहर हजरात होते हैं, वो 10 रुपए का नोट भी अगर हो वो भी रख के नहीं भूलेंगे, उनको याद रहेगा भले से कितने का ही नोट क्यों ना हो। जबकि ये भूल जाना चाहिए, हाँ। खासतौर पे जब बीवी को जो दें वो तो भूल ही जाए कि क्या मर्द भूल जाते हैं, मैं पूछने समझता का हूँ। तरीका ये होता है, लिए तो बता दो, कोई मसला नहीं है। जी उफ़ैरा बता अच्छा, रही थी। इसका मैं ये कहूँगी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है बेसिकली, या दिमाग का कमज़ोर होना होता है, या किसी बीमारी की तरफ आप चले जाएं, ये बेसिकली मेल न्यूट्रिशन से ही होता है कि अगर आपने खाने पीने में अपने एहतियात नहीं की तो आपका दिमाग का हाफ़ज़ा कमज़ोर रह गया, दिमाग की शरीयानें आपकी कमज़ोर रह गई, आपका दिमाग कमज़ोर रह गया। और इसमें जो मेन हमें एहतियात करनी चाहिए, जब वो बच्चा पैदा होता है तब से हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। हम कहते हैं ना, दूध और दही और देसी घी आपने देना है, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी, बच्चे की हड्डियाँ चौड़ी होंगी। इसी तरीके से दिमाग कमज़ोर होने की डाइट का जो एहतियात और ख़्याल है वो हमें बचपन से रखना होता है। फिर खुदा न खासा नहीं रख पाए, वो कोई बीमारी, किसी बीमारी की वजह से भी दिमाग की कमज़ोरी की बीमारी लाहक हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। इसमें हम अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादती में मीठा खाते हो, बहुत ज़्यादती में गाय का गोश्त खाते हो, तो ये तमाम चीज़ें, हमारा रूटीन बहुत सिक रूटीन हो कि हम बस एक जगह बैठ के सुबह से लेकर रात तक काम में मगन है, हमें धूप की रोशनी ना मिल रही हो, हमारे रूटीन में वॉक ना हो, एक्सरसाइज ना हो, हम जिस्मानी एक्सरसाइज ना कर रहे हो। इसके अलावा एक मेन चीज़ जो आजकल के माशरे में बहुत कॉमनली, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाई करते हैं नीलिमा, हमें पता होता है, बहुत कॉमनली फैलती जा रही है, स्मोकिंग तो है ही है, वीड स्मोकिंग से भी बहुत स्पीड में आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। स्पेशली वो छोटा बच्चा हो, यंग टीनेज बच्चे भी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, टीनेज बच्चा भी हो तो उसकी मेमोरी ऐसे लॉस होती है जैसे एक बूढ़े इंसान की। तो ये तमाम चीज़ें लोग बहुत उससे कहते हैं कि इसके कोई नुकसानात नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चली जाती है। तो इन तमाम अच्छा, आप डॉक्टर साहब की तारिक मेरे ज़हन में आ गए। हमेशा मुझे कहते थे, री आप ताकत के लिए सुबह रोज़ाना एक सेब खाया करें, उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मेमोरी भी अच्छी होगी। तो मैं कहती थी कि मैं सेब नहीं खा सकती, क्योंकि वो कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो मैंने कहा मैं सेब खाऊंगी तो आपसे दूर हो जाऊंगी, इसलिए मैं सेब खाती आपके लिए नहीं। कोड चेंज करना पड़ेगा दरअसल। लेकिन मैं जैसे अभी आगाबाज साहब ने कहा कि खट्टा सेब खाने से भी मेमोरी आपकी लॉस होती है, तो आप खट्टा सेब इत्तेफाक मेरे करते ख्याल से कच्चे सेब की तरफ जाता है कि सही से पका हुआ ना हो। सेबों की इकसाम होती हैं, उनमें अच्छा। खट्टा सेब होता है। अच्छा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खट्टा सेब खाने से मेमोरी आपकी ख़राब हो लॉस होती जाएगी, है। मर्ज़ निसियान पैदा होगा। और बच्चों में जो ज़्यादातर निसियान पैदा होता है, पता है क्यों होता है? दिमाग छोटे कमज़ोर बच्चे होता जो है। गिरते हैं उनको चोटें लगती हैं, उनके कुछ सर पे ज़रब लग जाती है, जब गिरते हैं दीवार लग जाती है, कभी ऐसे ऊपर से ऊपर औंधे गिरे, सर पे चोट लगे, इसलिए बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं। माएँ परेशान होती हैं, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, वो सबक याद नहीं होता, कुरान का एक पहला सिपारा याद नहीं होता। लोगों को इनहेरिटेंटली भी ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ बच्चों की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ इनहेरिटेंटली भी होता है कि दिमाग कमज़ोर है। माओं को ये शिकायत होती है, टीचर्स के पास भी जा रही होती है, टीचर्स को भी शिकायत होती है कि दिमाग कमज़ोर है। तो वो बेसिकली उसमें ना, मैं ये कहती हूँ, हर बच्चे का एक कैलिबर होता है जी। हमारे यहाँ दौड़ लगी हुई है कि जी मेरा बच्चा फर्स्ट ही आए, तो वो चीज़ नहीं, दिमाग एक्चुअली दिमाग कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो जो पढ़ रहा है वो उसको समझ में आना चाहिए। दिमाग कमज़ोर होने की, जहाँ पे मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ भी कर रही होती हूँ, हमेशा दूसरों को भी प्रिस्क्राइब करती हूँ कि 5 से 6 बादाम रात में आपने भिगो के रखना है, सुबह आपने ज़रूर खाने हैं। सही है, वो उस बेहतरीन तरीका ये कि आप दूध को उसमें पीस ले, बादाम को अलग से पीस लें, उसको दूध उबलते दूध में डाल के अच्छे तरीके से बॉईल करके बच्चों को
دیں, لیکن اکثر اسکول کی جلدی میں بچے نہیں کھا پاتے, تو آپ 7 بادام بھی ان کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں. اچھے طریقے سے چبا کر کھانا ہے وہ پانی جذب کیے ہوئے بادام. اس کے علاوہ ابھی میں اگر موقع ٹائم چھلکے سمیت کھانا ہے, اور اگر کاغذی بادام ہو تو بہت ہی اچھا ہے. اس کے علاوہ آملہ کی جو بوٹی ہوتی ہے جو کہ ہم بالوں پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے, وہ ہرے رنگ کی جب ہو, جب ڈرائی نہ ہوئی ہو, وہ آپ لا کے اس کا قہوہ بنا کے پئیں. اسپیشلی جو ہمارے بوڑھے ضعیف حضرات گھر میں ہوتے ہیں ان کو قہوہ بنا کے دیں, تو اس سے بھی بہت مطلب آپ نے اس کو پانی میں بوائل کرنا ہے جب تک کہ وہ اپنا رنگ نہ چھوڑ دے, اس کا پانی آپ نے پینا ہے نیم گرم میں نا, تو اس سے آپ کے بچوں کا بھی آپ کا حافظہ بہت مضبوط ہوگا. آپ ان کو ٹھنڈا کر کے بھی دے سکتے ہیں, بڑھاپے میں بھی اس سے حافظہ بہت مضبوط. اچھا, میرا آپ دونوں سے ہی سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے نہیں کہ آج کل جو ہم لوگ غذا کھا رہے ہیں اور جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کی میموری جو ہے وہ افیکٹو ہوئی ہے. بالکل بالکل. آج کی غذا کیونکہ وہ اس طرح کی سالڈ نہیں ہے, ویسی خالص نہیں ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں ریما, ہم جب باہر کھانے پینے جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو کھانے میں باہر کی ہوتی ہے. ویسے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کھا کیا رہے ہیں, لیکن جو گھی اور مت ڈرائیں آپ, کیا بتا رہی ہیں, مطلب باہر جا کے اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں, تکا وکا کھا رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس چیز کا تکا کھا رہے ہیں. ریما صحیح بات ہے, آپ ڈرا رہی ہیں بہت زیادہ. ہمارے لیے ڈرنا زیادہ اچھا ہے, ڈر کے ہم احتیاط کر لیں وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو چربی سے گھی بنایا جا رہا ہوتا ہے, جو جس طریقے سے ہم جو فیٹس لے رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہم کس طریقے کے لے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دیسی گھی پراپر اچھا, یا اگر آپ آئل کی طرف آ رہے ہیں تو ویجیٹیبل آئل یا کینولا آئل یا اولیو آئل ہم نے لینا چاہیے, اپنے بچوں کو دینا چاہیے. لیکن ہم اس سے ہٹ کے بالکل ہم باہر جا کے کھاتے ہیں تو وہ دیسی گھی بھی نہیں, وہ بالکل ہی آپ کو پتہ نہیں ہے. تو جو ٹرانس فیٹس ہوتا ہے, جو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی دماغ کی شریانوں کو جا کے بند کرتے ہیں, بلاک کرتے ہیں, سکیڑ دیتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. فیٹس جو ہیں وہ تو ویسے بہت نقصان دہ ہیں, ہر طرح سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی. آج فیرو نے بہت ٹائم لے لیا, بس ساری کسر آج نکال دی. یہ بھی صبر ہے, یہ بھی صبر ہے, ایک دوسرے کو موقع دینا. جی ہاں, یہ بھی صبر کی انتہا ہے, مگر دونوں کا اپنے اپنے انداز میں. مذاق کر رہا ہوں. عباس بھائی, آپ مجھے بتائیے گا کہ بچپن میں ہماری نانی اور امی ہم لوگوں کو وہ جو ہوتا ہے وہ پہلوان, جس میں وہ ایک ڈنڈا دوری ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے, اس کے اندر بادام ڈال کر, خشخاش ڈال کر, تھوڑی سی کالی مرچ, تھوڑی سی الائچی, اور پھر چینی بھی ڈال کر, پھر دودھ ڈال کر, اس کو نچوڑ کر برف میں ہمیں 2 گلاس پلاتے تھے. تو جو آج لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بال, ساری بہنوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بالوں میں کیا استعمال کرتی ہیں, آپ لوگوں کی اسکن بہت اچھی ہے, تو وہ تم بچپن سے پیتے تھے. مجھے بتائیں کہ کیا حافظے کی تیزی کے لیے یہ چیز اچھی ہے؟ بالکل, آپ نے جو چیزوں کے نام لیے, جن چیزوں کے آپ نے نام لیے, وہ حافظے کے لیے بہت اچھے ہیں. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بھی نسخہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے طب نبوی سے جا کے ملتا ہے یہ نسخہ. ہاں, کیونکہ زیادہ تر جو بزرگوں کے پاس جو ہوتے تھے یہ رسول خدا کے ہی نسخے ہوتے تھے, اور ایک نہیں ہے, سینکڑوں نسخے ہیں. اور آج لوگ کاغذ قلم لے کے بیٹھے, میں چونکہ وقفے سے جہاں اوفیرا مجھے موقع دیں گی میں وہاں نسخہ بتاؤں گا حافظہ تیز کرنے کے لیے. لوگ اپنے بچوں کا حافظہ مائیں تیز کریں, اپنے شوہروں کا بھی حافظہ تیز کریں. شوہروں کا حافظہ تیز نہیں ہونا چاہیے, تاکہ بیوی کو یاد رکھیں گے نا. اگر بیویوں کا حافظہ اور تیز ہو گیا تو مصیبت ہو جائے گی. تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. موبائل سے پکچرز نکل جاتی ہیں, حافظہ کمزور. ویسے دیکھیے, عورتوں کا حافظہ بہت کم کمزور ہوتا ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بڑے ماشاءاللہ بول رہے ہیں, ماشاءاللہ سے ہمیشہ سنا ہوگا جو گھر سے باہر کنڈی کھلی رہ گئی, صبح باہر نکلے اور وہ گھومتے 4 دن کے بعد 3 دن کے بعد مل رہے ہیں, وہ بزرگ کھوتے ہیں. کبھی عورت نہیں کھوتی. عورتوں کا حافظہ بزرگ خواتین بھی کھو نہیں, بہت کم. مرد جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں نا وہ بیچارے کھو جاتے ہیں, ان کا حافظہ جلدی ویک ہو جاتا ہے. عورت چونکہ کوئی اور بھی بہانہ ہوتا ہو. نہیں, عورت چونکہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, حافظہ کمزور ہونے کی بات تو کر رہے ہیں, اگر حافظہ تیز ہو گیا جی اس کے بھی نقصان ہیں؟ نہیں, نقصانات کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی لوگوں نے ہمیشہ زمانے میں ترقی کی ہے وہ اپنے حافظے کی وجہ سے کی ہے. جن لوگوں کا حافظہ قوی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں, کسی بھی میدان میں ہوں گے, چاہے وہ لوہار ہی کیوں نہ ہیں, سنار ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ سبزی فروش ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ طبیب ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ کسی بھی قسم کے خطیب کیوں نہ ہوں, اگر حافظہ قوی ہے ہمیشہ ہر طب نبوی کے ماہر کیوں نہ ہوں. نہیں, میں تو بڑا حقیر سا آدمی ہوں. اچھا, میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے. حافظہ بڑا قوی ہو جاتا ہے. پہلی کلیپ آپ کے لیے ہوئی ہے. بہت شکریہ, ذرا نوازی ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادرک کا مربع
जो शहद में पड़ा हुआ हो, लेकिन एक मुरब्बा अदरक का होता है जो कद्दूकश करके बनाते हैं, वो नहीं, डलियों वाला अदरक का मुरब्बा जो डली की सूरत में बनाया गया हो और शहद में पड़ा हो, मतलब शीरे में नहीं, शहद में पड़ा हो। मौला ने फरमाया कि सुबह निहार मुँह 3 डलियां निकाल के आप खा जाइए और फिर दिन भर की खुराक में आपके थोड़ी सी राई शामिल होनी चाहिए। राई समझती है ना, जो अचार में डालते हैं, छोटी छोटी सी होती है, हाँ, थोड़ी सी राई होते हैं, थोड़ी, हाँ, थोड़ी सी राई खाने के अंदर अगर आप एक चुटकी उठा के ऐसे भी डाल लेंगे ना तो आपके पेट में चली जाएगी। मौला ने फरमाया दिन भर के किसी भी खाने में थोड़ी सी राई खा लें और सुबह निहार मुंह 3 डली शहद के अंदर पड़ा हुआ अदरक का मुरब्बा खा लें, हाफजा बे इंतहा कवी हो जाएगा। अच्छा, एक नुस्खा और बता रहा हूँ, रसूल खुदा का नुस्खा है। बिल्कुल मैं पूछूंगी, यही रुक जाए जी, लेंगे एक मेरे छोटा सा टाइम पे ब्रेक आ जाता है। ब्रेक से जी वापस आकर तो इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा, इसके बाद आपको पता है कि क्विज भी होगा तो थोड़ा सा लंबा ब्रेक होगा, मगर आप सवाल याद रखिएगा। वैसे मैं आपको दोबारा से याद करा दूंगी, ये भी मेरे हाफजे का इम्तिहान है कि ब्रेक पर जाने से मैंने पहले क्या सवाल किया था। लेते हैं जी छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा क्विज प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह।